ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب اور ہم گفتگو شناس کر رہے ہیں خدمت کے موضوع پر۔ مفتی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم بہت سارے جگہوں پر سنتے ہیں خدمت کی بات، ہم یہاں پر بھی سن رہے ہیں، ٹیلی ویژن اسکرینز پر سنتے ہیں اور مختلف فلاحی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا ممبر و محراب سے جب یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں تو عالم دین بھی اس چیز پر جو ہے وہ کوشاں نظر آتے ہیں؟ کیا وہ بھی کام کرتے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں دین کے جتنے احکام ہیں وہ تو سب کے لیے برابر ہیں۔ وہ نماز کا حکم ہو، خدمت خلق کا حکم ہو، وہ سب کے لیے برابر حیثیت رکھتے ہیں، اور ہر آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ذاتی حیثیت کے اندر وہ جو کر سکتا ہے اپنی کیپیسٹی کے اندر، اس کے جو تعلقات کا دائرہ ہے، اس کا جو حلقہ احباب ہے، کہ وہ کتنے لوگوں تک خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے یا وجاہت اس کو اللہ نے دی ہے یا کچھ تعلقات دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی کچھ زیادہ مدد کر سکتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی اسی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ اگر دیکھیں ہمارے ملک کے اندر بہت سے ایسے دینی ادارے آپ کو ملیں گے، بہت سے ایسے علماء کرام آپ کو ملیں گے الحمدللہ، جو پاکستان میں رہتے ہوئے صرف آپ اسی سیلانی ٹرسٹ کو دیکھ لیں، مولانا بشیر فاروقی صاحب جو کام کر رہے ہیں، اب آپ ان کا کام دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پھیلا ہوا ہے۔ بیت السلام کے مولانا عبدالستار صاحب ہیں، آپ ان کا کام دیکھیں، انٹرنیشنل لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو آپ لوگ عوام کو بتانا چاہیں؟ دیکھیں ہم نے بھی اپنی ذاتی حیثیت میں الحمدللہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے جب یہ کورونا کی وبا آئی، جن دنوں میں یہ مسائل زیادہ پیدا ہوئے، لوگ پریشان ہوئے، تو ہم نے ان دنوں پھر ہمارا ایک رجسٹرڈ ادارہ تھا ہیومن کیئر فاؤنڈیشن کے نام سے، تو ہم نے اس کے زیر انتظام کام شروع کیا اور الحمدللہ وہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ تو ہر رمضان میں پھر وہ سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد بیوگان کی کفالت کا ایک سلسلہ شروع ہوا، مستقل بنیادوں پہ لوگوں کو راشن دینے کا۔ تو اس سال بھی الحمدللہ ہم نے سلسلہ شروع کیا، تو ہم نے جو تخمینہ لگایا تقریباً ہمارا جو رمضان کا بجٹ بن رہا ہے وہ تقریباً کوئی 1.25 کروڑ سے اوپر کا بجٹ راشن کا بن رہا ہے الحمدللہ، جو انشاءاللہ مستحقین تک پہنچے گا۔ تو اپنی ذاتی حیثیت میں، ذاتی کیپیسٹی میں انسان جو کوشش کر سکتا ہے وہ اس کو کرنی چاہیے۔ ہر انسان، میں یہ عرض کرتا ہوں اکثر ساتھیوں سے کہ بھائی آپ کم از کم اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، آپ اگر ایک کھجور بھجوا سکتے ہیں نا، وہ بھجوا دیں کسی کو۔ آپ اپنے قریب دیکھ لیں، سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، پانی کا ایک جگ لے کے کھڑے ہو جائیں، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، اگر کسی روزہ دار کو، حدیث میں آتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی روزہ دار کو افطار کروا دیں گے تو اللہ آپ کو بھی وہ اجر دے گا جو روزہ دار کا اجر ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کی تو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو افطاریاں کروائے۔ حضور نے فرمایا اگر ایک کھجور کھلا دے اللہ اس کو بھی یہ اجر دے گا۔ اگر دودھ میں پانی ڈال کر، جس میں پانی زیادہ ہو دودھ کم ہو، اس طرح کا ایک گھونٹ پانی پلا دے اس کو بھی اللہ ایک اجر دے گا، روزہ دار کو افطار کرانے کا اجر دے گا۔ پانی کے گھونٹ سے آپ افطار کروا دیں گے تب بھی اللہ آپ کو اجر دے گا۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید خرچ کرنے کا حکم، لوگوں کے کام آنے کا حکم، یہ صرف مالداروں کو ہے۔ یعنی ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے کہ خرچ کرنا، صدقہ کرنا یہ مالداروں کا کام ہے اور غریب کا کام ہے کہ وہ لیتا رہے، وہ بس نماز تو پڑھے گا لیکن صدقہ نہیں کرے گا۔ دیکھیں اللہ کی نظر میں اگر ایک آدمی 1 لاکھ روپے میں سے 1000 روپے خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی 100 روپے میں سے 1 روپے خرچ کرتا ہے، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ کو کوئی کوانٹٹی نہیں چاہیے کہ آپ کتنے پیسے دے رہے ہیں، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کے دل میں وہ سخاوت کا جذبہ، وہ بخل اس نے ختم کتنا کیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، من یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ در حقیقت کامیاب ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بہت ہی عجیب وہ واقعہ حضرت امام زین العابدین کا یاد آ رہا ہے کہ جب ہشام بن عبد الملک طواف کے لیے آئے، وہاں طواف کرنے کے لیے، یہ اگر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کے اہل بیت کی سیرت اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز آپ کو کامن ملے گی جو ہمیشہ شعراء نے بیان کی ہے، حتیٰ کہ وہ شعراء بھی اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے تب بھی وہ اس کو بیان کرتے تھے۔ ہشام بن عبد الملک طواف کرنے کے لیے آئے تو وہ خلیفہ تھے، تو حجر اسود کا استلام کرنے کے لیے جا رہے تھے، رش اتنا تھا کہ وہ جا نہیں سکے، تو اتنے میں حضرت امام زین العابدین آ گئے، اور جیسے ہی وہ حجر اسود کی طرف بڑے، لوگ ایک دم سے چھٹ گئے، ان کو آگے جانے دیا۔ ہشام بن عبد الملک جانتا تھا لیکن اس کو اس پہ بڑا ایک عجیب لگا کہ میں بادشاہ، میں خلیفہ، مجھے کسی نے اتنا پروٹوکول نہیں دیا۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے، جانتے بوجھتے؟ تو فرزدق ایک شاعر گزرا ہے عرب کا بہت مشہور، اور کوئی ایسا کوئی دیندار شاعر نہیں تھا کہ جس کی پہچان کوئی ایسی دینداری کی نسبت سے ہو۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ اس کو نہیں جانتے؟ تو اس نے پورا قصیدہ کہا۔ وہ قصیدہ آپ جب پڑھیں گے نا تو انسان پہ ایک وجد طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک شعر اس نے کہا تھا، ما قال لا قط الا فی تشہدہ
لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، کہ کبھی انہوں نے اپنی زبان سے لا نہیں کہا سوائے تشہد میں، کہ وہاں پڑھنا پڑتا ہے اشہد ان لا الہ، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو وہ لا بھی ان کا نعم ہوتا. یہ ان کا اسوہ حسنہ ہے کہ ان کی پہچان یہ تھی. ان کا جب کوئی شاعر تعارف کرواتا تھا تو یہ تعارف کرواتا تھا. حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا ہو اور آپ نے آگے سے لا کہا ہو. کبھی آپ نے زندگی میں کسی کو لا نہیں کہا. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے حضور کی سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے، اہل بیت کی سیرت سے. اچھا، میں یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، چونکہ درجنوں فلاحی ادارے اس وقت ملک میں بھی کام کر رہے ہیں، پورے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی بہت سارے فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں. تو میں آپ تینوں سے تھوڑی تھوڑی ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ اپنے اپنے نظریہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ کیا کچھ شرائط دین اسلام لاگو کرتا ہے کہ فلاں کو دیا جائے، فلاں تنظیم کو، یا اس پیرامیٹر کے طور پر دیا جائے، تو کیا تمام معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم لوگ اس وقت اتنے زیادہ یوں کہیے کہ تعصب اور اناد کے شکار ہو چکے ہیں کہ ہم نے خدمت خلق کو بھی جو ہے نا وہ ذاتی مقاصد کی بھیٹ چڑھا دی. اللہ اکبر بھائی، کیا کہنے ہیں. یہ چینل اس وقت میٹرو 1 چل رہا ہے، ہمارے سامعین ذرا متوجہ ہو جائیں. یقیناً پتہ ہے شہری کی بھاگا دوڑی لگی ہوگی گھروں میں. ایک لمحے کے لیے متوجہ کہ سنیں، میٹرو 1 ہمارے کراچی کا وہ چینل ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ کراچی کے ماتھے پہ ایک جھومر کی حیثیت سے، تو کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، کوئی خوشامد بھی نہیں ہے. یہ سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں، تمام کراچی کی خبریں ہمارے چینل سے کوٹ ہوتی ہیں. اس وقت اس شہر میں ہم بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ ہم سب کو یہ فخر ہوگا کہ ہمارا اس شہر سے تعلق ہے کہ جس کے اندر دن میں تو کوئی بھوکا سو سکتا ہے، اللہ اکبر، رات میں کوئی بھوکا سو نہیں سکتا ہے. واہ واہ. اس شہر کے اندر جب کورونا کی وبا آئی، جیسے بھی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا ذکر ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر کراچی کے لوگوں میں جو اللہ نے جذبہ رکھا ہے، میں اپنے شہر میں چونکہ مشاہدہ کر رہا ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ ممکن ہے کہ ایسی مثالیں اور جگہوں پہ بھی موجود ہوں. کرونا کے دوران جس وقت خبریں چل رہی تھیں کہ اس میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں ہو سکتا، تو لوگوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میرا باپ مر گیا، میں تو فون کر کے کسی کے حوالے کر دوں گا یا گھر چھوڑ کے کچھ دن کے لیے نکل جاؤں گا جب تک میرے باپ کا جنازہ نہ اٹھا لیا جائے. تو اس وقت کوئی معاملہ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت جو ہے وہ اسی خدمت خلق کے جذبے کو بیس بناتے ہوئے جی ڈی سی نے یہ اقدام اٹھایا، اور اس میں بلا شک و شبہ، بلا کسی تفریق رنگ و نسل، اور اس کا خاصہ یہ تھا، میں یاد کروں گا مفتی نعیم مرحوم صاحب کو کہ دنیا سے گزر گئے، انہوں نے باقاعدہ اس کی کمر کو مضبوط کیا، مختلف علماء اس میں شریک ہوئے. یہ پاکستان کا فخر ہے. دیکھیے، اس کو صرف کراچی سے بھی میں محدود نہیں کرتا ہوں، کراچی پاکستان کا شہر ہے. جی ڈی سی نے وہ خدمات کی، جیسے اداروں کا نام لیا، یہ اور ہم اداروں کے نام وقت ہو تو ہم گنوا سکتے ہیں انگلیوں کے اوپر. یہ سب ہمارا فخر ہے، اور اسی یوں کہیے کہ خدمت خلق کے فلکی کہکشائیں ہیں، یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں. اللہ ان سب کی توفیقات میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. دیکھیے خدمت، اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. خدمت خلق کا عنوان اور ہے، باقی فقہی احکام کے متعلق جو چیزیں علماء نے لکھی ہیں وہ اپنے مقام پہ درست ہے. مثلا علماء بیٹھے زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اپنے مقام پہ درست ہے. یہی شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ کے عنوان سے مدد نہ کرو، لیکن چیریٹی کے عنوان سے تم چاہے تو مدد کر سکتے ہو. تالیف قلوب ایک عنوان قرآن مجید میں رہا ہے، لوگوں کی دلجوئی کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف کمپائل کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. البتہ خدمت خلق کے عنوان میں اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، کہیں نہیں جائیے گا. دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب. ناظرین گرامی، گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری تھا. ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ڈونیشنز دیے جائیں تو کس فلاحی تنظیم کو دیے جائیں، اور کس جو ہمارا ایک مسکنسپشن ہے، جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں کو نہیں دے سکتے، فلاں یہ چیزیں ہوں گی، تو اس پہ قبلہ گفت و شنید فرما رہے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بس اتنی سی گزارش کروں گا کہ اپنا جو پست ذہنی ہے اور جو پست فکری ہے اس کی آڑ میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مستحقین جو ایسے لوگ ہیں کہ جو بھوکا ہونے کے بعد اپنے چہرے پہ اپنا مذہب ظاہر نہیں کرتے، اپنا یعنی کوئی اس طرح کی پہچان ظاہر نہیں کرتے، تو خدا را اس طرح کے معاملات نہ کریں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جس وقت سوات میں زلزلہ آیا تھا جس نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی، اس وقت سب سے پہلی جو امداد کی کھیپ پہنچی تھی وہ کراچی سے پہنچی تھی. کراچی اپنی مدد میں آپ سڑکوں کے کنارے دسترخوان سجے ہوئے افطار کے یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی کھلانے والوں کا شہر ہے، بھوکا مارنے والوں کا شہر نہیں ہے. اس وقت کراچی کے اندر 20,000 کے قریب لگ بھگ یا 20,000 سے زیادہ کی تعداد میں لوگوں کو بلا تفریق
رنگ و نسل، حتیٰ کہ مسلمان کی بھی قید نہیں ہے. بلکہ میں آن ایئر یہ کہنے میں کوئی عار نہیں سمجھتا کہ اگر آپ چاہیں کسی خفیہ کیمرے کے ذریعے کبھی لوگوں سے اگر پوچھیں جا کر تو پتہ چلے گا اس میں مسلمانوں کے علاوہ کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو صرف دسترخوان رمضان پر رزق کے پروردگار کو کھانے کے لیے آئے، لیکن وہاں کسی کا کارڈ کسی کی شکل دیکھ کر کھانے کے لیے چھوڑا جا رہا. جیسے بھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا، فیصل صاحب نے، کہ رزق اللہ کا ہے، وہ رب العالمین ہے. تو جب وہ بانٹتے ہوئے شکل اور صورت نہیں دیکھ رہا، اس کا مذہب نہیں پوچھ رہا کہ میرا ہے یا میرا نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. البتہ ہم فقہی مسائل کی رعایت کرتے ہوئے اتنا بھی ضرور کہیں گے کہ جو عبادات فقہی کتب کے معیار پر اترنی چاہیے اس میں علماء سے ضرور رابطے میں رہیں. آپ کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، فطرے کا مسئلہ ہے، یا جو مالی عبادات ہیں، کفارات کا مسئلہ ہے، فدیے کا مسئلہ ہے، اس میں علماء کی رائے ضرور دیکھیں. لیکن خدا را خیرات اور حسنات کے معاملے کے اندر اس کو اس طرح سے کرٹیسائز نہ کریں اور اس کو اس طرح سے سیاسی نہ بنائیں. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو خدا نے اتنا دیا ہے کہ مثلا آپ کسی ادارے کی مدد کر رہے ہیں، میں جب JDC کی بات کر رہا ہوں تو میں آن ایئر یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ خدا آپ کو اتنا دے کہ آپ ایک نئی کراچی کی ہر اس فلاحی تنظیم کو دیں کہ جو خدمت خلق کے لیے اس وقت کھلی ہوئی ہے. آپ اپنی چیریٹی کو کم نہ کریں، بڑھائیں. کسی نے امام حسن علیہ السلام کو دسترخوان دیکھا، دسترخوان امام حسن کے نام سے ہر جگہ لگے ہوئے بورڈ نظر آتے ہیں. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی تعلیمات کے مطابق ہر جگہ دسترخوان امام حسن. سبحان اللہ. مدینے میں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور تھا. آپ کے دسترخوان پر کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آ کر تو کھانے والا کون ہے. ایک شخص کھا رہا تھا، اس نے کھاتے کھاتے کچھ کھانا سائڈ میں کیا تو امام علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا میرے گھر پہ کچھ عزیز بھوکے ہیں، ان کو لے کر جانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا تو پیٹ بھر کے بھی کھا اور یہاں سے لے کر بھی جائے، یہ میرے نانا کا دسترخوان ہے. میرے نانا جب لوگوں کو بانٹتے تھے تو کھلاتے بھی تھے، دیتے بھی تھے. امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کی کیفیت تھی. تو آج آپ دیکھیے دسترخوان امام حسن کے نام سے کتنی خدمات ہیں، ہر کوئی کھا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کھلا نہیں سکتے تو کم سے کم کسی کی منہ کا نوالا نہ چھینیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے کم سے کم کسی کے ہاتھ نہ کاٹیں، کسی کی تائید نہیں کر سکتے تو خدا را کسی کی حوصلہ شکنی نہ کریں. اس ملک میں ویسے بہت سارے کرائسس ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے کورونا نے، جو کھڑے ہوئے تھے وہ بیٹھ گئے، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ لیٹ گئے. تو خدا کے لیے اپنی زبان کو بولتے ہوئے سوچا کریں یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی دینی مسئلہ ہو علماء سے پوچھیں، اپنی زبان کو چلانے سے پرہیز کریں. خدا اس ملک کو، ہمارے شہر کراچی کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. بندگی صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے اس موضوع پہ؟ یقیناً لوگوں کی فلاح و بہبود یہ ہمارے دین کا بنیادی نقطہ ہے. لوگوں کو کھانا کھلانے کی بھی بات ہوئی. ہمارے دین میں تو کھانا کھلانے کی اہمیت اتنی ہے کہ جب ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں تو اس میں من و سلوہ کا ذکر نظر آتا ہے. ہم اپنی تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمر بن عبد مناف وہ رسول اکرم کے پردادا تھے. حضرت عبد المطلب کے والد مکے میں قحط پڑا، انہوں نے اعلان کیا کہ لوگ آئیں میرے دسترخوان پر بیٹھیں. سارا مکہ ان کے دسترخوان سے استفادہ کرتا تھا. وہ لوگوں کو نوالا بنا کر کھلاتے تھے. عربی میں نوالا بنا کر کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں. اس لیے آج دنیا عمر بن عبد مناف نہیں کہتی، آج دنیا انہیں حضرت ہاشم کہتی ہے. پھر اسلام کی پہلی دعوت وہی دسترخوان پر ہے، ذوالعشیرہ کا دسترخوان. اسلام کی پہلی دعوت ذوالعشیرہ کے دسترخوان سے دی گئی. پھر اس کے بعد صوفیاء کرام کے ہاں آپ کو نظر آتا ہے دسترخوان ہی دسترخوان، کیونکہ دسترخوان لوگوں کو ملاتا ہے. دسترخوان قومیتوں کا خاتمہ کرتا ہے، لسانیت کا خاتمہ کرتا ہے، مسلکی تفریق کو مٹاتا ہے، سب کو ایک جگہ جمع کرتا ہے. اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ بلا تفریق بلا تخصیص سب کی خدمت کی جائے. واہ کیا کہتے ہیں وہ. مجھے بڑا ایک خوبصورت شعر یاد آ گیا کہ دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بڑھ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اور اپنی اپنی مسجدیں اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، اور سینکڑوں خدائیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. اور قوم کو اس وقت میں یہ فلاحی تنظیمیں جو ہے یہ وہ تربیتیں لے کر آ کے آئینہ دکھانے آئی ہیں اور سوئے ہوئے شیروں کو جگانے پھر آئی ہیں. تو انہیں سپورٹ کریں اور کوشش کریں کہ ان فلاحی تنظیموں کے جو ہے وہ بازو بنے اور انہیں سپورٹ کریں، جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کریں. خواہ مفتی صاحب نے اور تمام علماء کرام نے جو ہے وہ اس بات کو بارہا تائید کی ہے کہ اگر ایک کھجور ہو سکتی ہے ایک کھجور کا تحفہ دیں، اگر ہو سکتا ہے اگر ایک پاؤ آٹا دے سکتے ہیں وہ بھی دیں، تو اگر 2 روپے دے سکتے ہیں 10 روپے دے سکتے ہیں تو اپنے طور پر جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کریں. اون میرے ساتھ موجود ہے سید اون زیدی، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں بھائی اون ایک کلام پیش کریں گے اور اس کلام کے بعد جو ہے وہ ہم آپ سے گفت و شناس کریں گے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد
کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بھائی بس کے صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو بھئی لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا بھئی تا عمر کہہ دیں آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی کیا چاہتا ہے رے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بھئی بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کرے اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بھائی ماشاءاللہ 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 سلامت رہیں آباد رہیں زندہ باد رہیں اور ناظرین گرامی یہاں چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے اور عالم دین ہمارے ساتھ موجود تھے اور میں آپ تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا اس خوبصورت بزم کو اور خوبصورت بنایا اور اپنے لفظوں سے اپنے لہجے سے لوگوں کو جو ہے وہ اور متاثر کیا اور ایک بہتر انداز میں دین پہنچانے کی کوشش کی اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ تینوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں آپ تینوں کے لیے بہت ساری نیک تمنات ہیں نیک خواہشات ہیں اللہ پاک آپ کی صحت میں اضافہ کرے آپ کے علم میں اضافہ کرے اور اسی طریقے سے آپ دین متین کی خدمت کرتے رہیں اور بیسٹ ہومز چونکہ بالکل میں کر لیتا ہوں یہ چیز اور یہ بیسٹ ہومز کی جانب سے کچھ تحائف ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تحائف پہلے میں علماء کرام کو جو ہے وہ دے دوں قبلہ بہت شکریہ قبلہ یہ ایک آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے اور جناب یہ ایک آپ کے لیے بہت شکریہ مفتی صاحب میں نے سنا ہے آپ نعت بہت خوبصورت پڑھتے ہیں تو اگر 2 شعر ہو جائیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ بریک پر جائیں گے ناظرین گرامی ہاں لائیں یہ مائک مجھے دیں یہ لیجئے گا چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صف انبیاء
مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ اللہ سلامت رہے، بہت شکریہ تینوں حضرات کا، اون بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور مجھے اپنے میزبان محمد عریب کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور سانسوں میں روانی باقی رہی تو اسی جوش و جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے اس پوری بزم سے مجھے اجازت دیجیے، میری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ دیکھنے والے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت سحر رمضان ٹرانسمیشن جو کہ میٹرو ون ٹیلی ویژن کی جانب سے یکم رمضان المبارک سے جاری و ساری ہے، آج 5 رمضان المبارک آپ اس نشریات کو سماعت کر رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر آپ کے درمیان موجود۔ ناظرین، سلام ہے ان عظیم ماؤں کو، ان عظیم بہنوں کو، ان عظیم بیٹیوں کو کہ جو اس روایت کی امین ہیں، اس پیغام کی علمبردار ہیں جو اخوت بھائی چارے کا مظہر ہے، جو عالمی اخوت کو تشکیل دیتا ہے۔ سلام ہے ان خواتین کو جو اپنی نیند کو قربان کر کے کئی دنوں تک پورے سال کے لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی ماؤں کی، جو جاگ جاتی ہیں کافی وقت پہلے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور پھر سحری کی تیاری کرتی ہیں، طرح طرح کے کھانے بناتی ہیں تاکہ ان کے گھر والے اس سحری میں تناول کریں ان اخوان نعمت کو جو رب کائنات کی طرف سے بخشی گئی ہیں، کہ جس کی فراوانی رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی جانب سے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ سلام ہے ان عظیم بہنوں کو جو اس روایت کی امین ہے کہ جو روایت جو ہماری اسلامی اقدار کا ایک انتہائی اہم جز ہے، اگر میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کہ جس کی وہ تربیت اپنی اولادوں کو دے رہی ہیں کہ کس طریقے سے نظم و ضبط قائم کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ڈسپلن قائم کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اتحاد کو جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے۔ خواتین پر جو اس روایت کی امین ہیں، وہ روایت جو ہمارے اسلامی اقدار کا اہم جز ہے، کہ جس کے ذریعے لوگوں کی، بچوں کی تربیت کر رہی ہیں وہ کہ اخوت کیا چیز ہے، کہ کس طریقے سے بھائی چارے کو قائم کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کی جاتی ہے، کس طریقے سے دوسرے کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، کس انداز میں قربانی دی جاتی ہے۔ سلام ہے ان خواتین کو جو سحر و افطار میں قربانی دے کر کے اپنے گھر والوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی اور دیگر رشتہ داروں کی خدمت کر کے اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا کی نظر میں بھی اپنا مقام پیدا کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی یہ سحر ٹرانسمیشن آپ کے لیے پھر انشاءاللہ تعالی نئے پیغامات لے کر آئے گی، نئی سحر لے کر کے آئے گی، نئی امیدیں لے کر کے آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل میں جو کچھ بھی ہے آج کی اس سحر کے اختتام تک پروردگار عالم وہ قبولیت کے درجے پر فائز فرما دے۔ ہم پروگرام کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے لیں گے، جس کے لیے میرے درمیان اس وقت معروف و ممتاز ثناخواں استاد محترم راشد اعظم، یعنی کہ میرے بڑے پرانے بڑے دیرینہ دوست جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، جو ان کے استاد رہے، جنہوں نے ان کو سکھایا، بہترین انداز میں تقلید کرتے ہیں، محترم ارشد لودھی، جو ابتدا میں نذرانہ نعت پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی راشد اعظم کے انداز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں 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 آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں ثانی رب کا نہ ہے کوئی نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی